ساس اور بہو کی دونوں کی چپکلش اور لا حاصل کشیدگی کا اب خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ ان رشتوں میں ساس ٹھیک ہے، بہو ٹھیک ہے یا شوہر؟ کہتے ہیں کہ ساس بہو کا مسئلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور آج تک قائم ہے، اور یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج اس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناشتے میں اگر چائے کو شامل نہ رکھا جائے تو ناشتہ ادھورا ہی لگتا ہے، اور چائے بھی ایسی ہی مزیدار ہونی چاہیے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو، چائے کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ ساس بہو کا موضوع بہت ہی زیادہ مشکل موضوع ہے جس کا حل شاید کسی کے پاس بھی نہیں۔ میرے خیال میں جو یہ مسئلہ ہے وہ اصل میں ملکیت کا مسئلہ ہے۔ جب ایک ماں اپنے بیٹے کو صرف اپنی ملکیت سمجھے اور بیوی اپنے شوہر کو، تو ایسی سچویشن میں کچھ ایسا نقشہ سامنے آتا ہے کہ بیٹا درمیان میں ہے، اس کا ایک بازو ماں نے پکڑا ہوا ہے اور دوسرا بیوی نے، اور دونوں اس کو اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور اس کھینچا تانی میں بیٹا جس تکلیف اور اذیت سے گزرتا ہے اس کا حساب شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک طرف ماں ہوتی ہے جس کا بیٹا اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، جس کے پاؤں تلے اولاد کی جنت ہوتی ہے۔ ماں کو محبت بھری نظر سے دیکھنا جو ہے وہ حج کے ثواب کا درجہ رکھتا ہے، اور جو اولاد کے لیے دنیا میں سب سے بہترین سلوک کی مستحق ہوتی ہے، اور بے شک ماں کی دعاؤں سے ہی اولاد پھلتی پھولتی ہے۔ دوسری جانب بیوی ہوتی ہے جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اپنے شوہر کے لیے آتی ہے، جو شوہر کے لیے قریب ترین ساتھی، دوست، شریک حیات اور اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے۔ اسلام نے بھی بیوی کے لیے بہت سے حقوق دیے ہیں۔ پھر بھلا یہ دونوں محترم ہستیاں ایک دوسرے سے کیوں لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، ایک دوسرے سے کیوں الجھتی ہیں، اور ساس بہو کا یہ جھگڑا ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ بہو جب خود ساس بنتی ہے تو بہو کے لیے اس کی شفقت اور محبت کی شدت میں کمی آ جاتی ہے؟ میری نظر میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً لڑکوں کو بیوی اور ماں کے درمیان توازن رکھنے کی تربیت ہی نہیں دی جاتی۔ یا تو وہ والدین کے ہو کر رہتے ہیں، ماں کی طرف ہو جاتے ہیں، یا پھر بالکل بیوی کی سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ بیوی کی طرف ہو کر والدین کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اور اگر والدین کی طرف ہو جائیں تو بیوی کے حقوق کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ اکثر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی خواتین جن کو خود ظالم قسم کی ساس سے سابقہ پڑا ہو اور جو سسرال والوں کے ظلم و ستم کا شکار رہی ہوں، تو ان میں سے جو سمجھدار ہوتی ہیں وہ اپنی بہو سے شفقت اور محبت سے پیش آتی ہیں، کیونکہ وہ خود جس تکلیف سے گزر کر آتی ہیں، جس اذیت سے گزر کر آتی ہیں، اور انہوں نے اپنا وقت جتنی مشکل سے کاٹا ہوتا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہو پر وہ تکلیف نہ آنے دیں۔ ایسی ساسیں کوشش کرتی ہیں کہ اپنی بہوؤں کو مکمل آزادی دیتی ہیں اور ان کے آرام کا خیال رکھتی ہیں، اور ان کا بہت زیادہ احساس کرتی ہیں، اور کوشش کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ لیکن کچھ ساسیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انتقام لیتی ہیں، انتقاماً اپنی بہوؤں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتی ہیں، اور وہ اس بات سے تسکین محسوس کرتی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں گھر کے ہر فرد، خصوصاً شوہر اور ان کے علاوہ سسر، نند، دیور، جیٹ وغیرہ پر یہ لازم ہے کہ وہ گھر کی بہو پر ظلم نہ ہونے دیں اور ظالم ساس کو ہر طریقے سے منع کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض دفعہ وہ اپنے ماضی کا جو غصہ ہوتا ہے وہ اپنی بہو پر نکال رہی ہوتی ہیں۔ ایسی ساسیں اپنے ماضی پر جتنے ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتے ہیں ان تمام کا بدلہ اپنی بہو سے لینا چاہ رہی ہوتی ہیں، اور یہاں پر بھی سب سے بڑا رول ایک مرد کا ہوتا ہے۔ ایک مرد جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے اس معاملے میں کہ وہ ماں کے حقوق بھی پورے کرے اور بیوی کا بھی اچھے طریقے سے خیال رکھے اور دونوں کے ساتھ انصاف کرے۔ پھر بھی ہر رشتہ جو ہے وہ محبت، خیال رکھنے اور قربانی سے مضبوط ہوتا ہے، اور اس میں پہل جو ہے وہ بہو کی جانب سے ہی ہونی چاہیے۔ اگر وہ سسرال میں رہ کر سب کا خیال رکھے گی، اپنی ساس کے ساتھ محبت رکھے گی، ان کو ماں جیسا سلوک دے گی، تو یقیناً وہ بھی بدلے میں ویسا ہی کریں گے۔ مگر کچھ سسرال والے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر حد سے زیادہ عزت، محبت اور ان کو توجہ دی جائے تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہو کو چاہیے کہ وہ اپنے حسن سلوک سے اپنی جگہ بنائے اور دوسروں کو اہمیت دے، اپنے گھر والوں کو عزت دے۔ کچھ جگہوں پر ساسیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سیدھی سادھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ محبت اور شفقت کا رویہ رکھتی ہیں، مگر بہو جو ہے وہ ان کو ماں والا درجہ نہیں دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر قصور اس کی تربیت کا ہوتا ہے کہ اگر وہ وہی عزت جو اپنے پیرنٹس کو دیتی ہے اپنی ماں ساس کو بھی ویسی ہی عزت دے تو اس کا گھر بھی جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یہاں پر اگر والدین اپنی بیٹی کو صحیح تربیت دیں، بزرگوں کی عزت کرنا سکھائیں، صبر و تحمل اور برداشت کرنے کی عادت ڈلوائیں، محبت اور اپنائیت سے رہنے کی تلقین کریں، رشتوں کو جو ہے وہ کیسے نبھانا ہے، ان کا احترام کیسے کرنا ہے، یہ سب باتیں سکھائیں، اور بیٹیاں جس طرح اپنے گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ کی عزت کر رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے ان کو ساس سسر کی عزت کے بارے میں بتائیں، ان کا احترام کرنا سکھائیں، اور شادی کے بعد جو بیٹی کی شادی شدہ زندگی ہے اس میں مداخلت سے جو ہے وہ اوائڈ کریں۔ بیٹی کے سسرال والوں کو جو ہے عزت دیں، داماد کو عزت دیں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، تو اس طرح سے دونوں گھرانوں میں جو ہے وہ محبت اور مفاہمت کی فضا پیدا ہو سکتی ہے اور ساس بہو کے تعلقات بھی بہت اچھے ہو سکتے
ہیں. تو ایک پہلو تو یہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے. اور اسی کے برعکس جو لڑکے والوں کا رویہ ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. لڑکے کی والدہ، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، وہ سب اس چیز کو ذہنی طور پر ایکسیپٹ کریں کہ آنے والی ہمارے لیے قابل عزت ہے، اس کو عزت دیں، اس کو ویلیو کریں. خاص کر جو لڑکے کی والدہ ہوتی ہے وہ لیڈی آف دا ہاؤس ہوتی ہے، وہ گھر کی بڑی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ان کا جو کردار اور برتاؤ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر وہ گھر میں اتفاق اور حسن سلوک اور انصاف کی بنیاد ڈالیں تو گھر کے دیگر افراد اور آپس میں جو نند بھابھی کا ریلیشن ہے، دیور بھابھی کا ریلیشن ہے اور ساس بہو کا ریلیشن ہے وہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. ساس بہو کے تعلقات بھی اس رویے سے قدرے بہتر ہو سکتے ہیں. اور ویسے کہا جاتا ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، یعنی یک طرفہ قصور کسی کا نہیں ہوتا، یک طرفہ کوئی زیادتی بھی نہیں کرتا. تو ایسی سچویشن میں اگر آپس میں کوئی نوک جھوک ہو بھی جاتی ہے، کوئی مسئلے مسائل لڑائی جھگڑے چھوٹے موٹے ہو بھی جاتے ہیں تو فوری طور پر ایک دوسرے سے بات کر کے خود ہی اسے ختم کر لیں، بجائے اس کے کہ ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے کان بھرے یا بیوی اپنے شوہر کے کان بھرے اور بھڑکائے ایک دوسرے کے خلاف. بہتر ہے کہ آپس میں بیٹھ کر معاملات کو خود ہی سالو کریں. یہاں پر ساس کا رول پھر بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑی ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ کسی دوسرے کے سامنے اپنی بہو کی برائی نہ کریں اور نہ ہی رشتہ داروں کے سامنے جو ہے وہ بہو کی کوئی خامی بتائیں. ملنے والوں اور پڑوسیوں کو جو ہے وہ بالکل اجازت نہ دیں کہ وہ بہو سے کوئی غلط رویے سے یا غلط لہجے سے یا اس کے خلاف کوئی بات کرے. اور اسپیشلی اپنے بیٹے کو بہو کے خلاف بالکل نہ بھڑکائیں. یہ انتہائی غلط رویہ ہوتا ہے. اس سے جو ہے وہ گھر اجڑ جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شوہر بیوی کے درمیان جو نا اتفاقی ڈلوانا ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، لہٰذا اس سے جو ہے وہ مکمل اوائڈ کریں. اگر کسی بات کی وضاحت کرنی ہے تو بیٹے اور بہو دونوں کے سامنے کریں. اس طرح سے گھر کی بہو پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ماں اور بیٹے کے رشتے کے تقدس کا خیال رکھے، ان کی قربت اور محبت کو جو ہے وہ ذہنی طور پر قبول کرے کہ بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کی فرما برداری میں رہے اور ماں کے قریب رہے. اس بات کو وہ کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں اور کبھی بھی جو ہے وہ اپنا مقابلہ اپنے شوہر کی والدہ سے نہ کریں کیونکہ دونوں کا مقام اور مرتبہ مختلف ہے. دین میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں کے جسم کا حصہ ہوتی ہے اور بیٹا جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ماں کی فرما برداری کرے اور اس کا خیال رکھے، والدین کے حقوق پورے کرے. اور بالکل اسی طرح سے جو بیوی ہوتی ہے وہ شریک حیات اور شوہر کا لباس ہوتی ہے. دونوں کی حیثیتیں اپنی اپنی جگہ نہایت اہم ہوتی ہیں، لیکن ان میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر مرد کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے، اپنی ماں کے حقوق اسی طرح سے اپنے پورے کرے اور اپنی بیوی کا بھی اسی طرح سے خیال رکھے. اور انصاف سے اگر وہ چلے گا تو دونوں میں لڑائی جھگڑے کے امکانات بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں. بات جو ہے وہ تب زیادہ بگڑتی ہے جب شوہر یک طرفہ ہو جاتا ہے، یعنی بیٹا جو ہے وہ اگر بالکل ماں کی طرف ہو جائے اور وہ بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے لگ جائے، گھر میں ان کے حقوق کا خیال نہ رکھے اور بیوی کی طرف توجہ نہ کرے اور بالکل ماں کی بات مان کر اسی کو فالو کرے. اور سونے پہ سہاگا یہ ہو جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہوتی ہے، بہو کے خلاف ہوتی ہے اور وہ بیٹے کو جو ہے وہ بہو کے خلاف کر رہی ہوتی ہے اور اس کا جو ہے وہ بار بار بیٹے کا ذہن بنا رہی ہوتی ہے اس کے خلاف، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی پیدا ہوتی ہے اور ان کے گھر اجڑنے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے کچھ مائیں بہت سادہ ہوتی ہیں اور وہ اپنے بیٹے کی خوشی کو زیادہ اہمیت دے رہی ہوتی ہیں، ان کی پسند کو بہت زیادہ ویلیو کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کی مرضی، وہ جہاں چاہے شادی کرے اور ہم اس کی بیوی کو خوش رکھیں گے اور وہ جیسے کہے گی ویسا ہی ہوگا. تو یہاں پر معاملہ کچھ الٹ ہو جاتا ہے کہ آنے والی لڑکی جو ہے وہ بہت زیادہ تیز یا چلاک ہو جائے تو پھر وہ ماں اور بیٹے کو الگ کروا دیتی ہے اور وہ ان میں جو ہے وہ فساد پیدا کروا دیتی ہے، نفرت کا بیج بو دیتی ہے. ایک فرما بردار بیٹے کو جو ہے وہ ماں کا نافرمان بنا دیتی ہے. تو زیادتی جہاں کہیں بھی ہو، بہو کی طرف سے یا ساس کی طرف سے، اور اگر بہو جو ہے وہ بیٹے کو ماں کے خلاف کر رہی ہے یا ماں اگر اپنے بیٹے کو بہو کے خلاف کر رہی ہے تو جس نے بھی یہاں پر زیادتی کی تو اس کو اس کا حساب دینا پڑتا ہے. مکافات ہے یہ دنیا، یہاں پر ہر عمل جو ہے وہ لوٹ کر واپس آتا ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو ضرور اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور اگر کسی نے برا کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہو کر رہتا ہے.